آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ حضور پرنور ختمی مرتبت معراج ادب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، آپ کے شجرہ طیبہ، آل پاک اور محفوظ خانوادے کے سامنے بھی ہم زانو ادب طے کرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں انتہائی ادب سے ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں ازروِ حدیث ہمارے لیے مثل ستارہ ہیں اور روشنی کا، ہدایت کا، نور کا منبع ہے۔ میں ساتھ ہی سلام پیش کرتا ہوں قریش پر جا بجا فیض عام جاری کیے ہوئے ہر ولی کامل کے لیے جو مجمع خلائق ہیں اور صاحب روضہ یا صاحب مزار کی حیثیت سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ میں یہاں رک کر کہتا ہوں کہ جب دیکھ رہے ہیں تو دراصل انوار رمضان دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ نور کو دیکھا جا رہا ہے۔ نور کی جمع ہے انوار، اور انوار رمضان K21 کی اسکرین کے ذریعے سے ہم آپ سے ربط قائم کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک موضوع کو اپنا جو ہے وہ موضوع سخن بناتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، ثنا کا حوالہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کی جو گفتگو ہے وہ روزے کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر روزے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں مبتلات روزہ اور روزہ کس پہ فرض ہے، کون روزہ رکھے گا، کیسے روزہ رکھے گا، کس کو روزے کی معافی ہے، کون روزہ قضا کر سکتا ہے، کس کا روزہ قضا ہو جاتا ہے، اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا کیسے ادا کی جاتی ہے، اور پھر اگر کفارہ دینا پڑے تو کفارہ کیسے ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم لیں گے اپنے علماء کرام سے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن مجھ سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، نماز پڑھیں آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی عمل صالحہ کریں اور قربتاً الی اللہ کریں، تو کہیں نہ کہیں ایک شائبہ رہتا ہے کہ کہیں ریا کا پہلو تو نہیں نکل رہا۔ ہم کہیں لوگوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے واسطے یا اپنے آپ کو محترم جو ہے وہ ثابت کرنے کے واسطے کوئی عمل تو نہیں کر رہے، کہیں وہ خالص اللہ کے سوا تو نہیں ہے۔ تو دراصل روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رب اور بندے کے درمیان میں راز ہوتا ہے، اور اس راز کی صورت میں یہ قطعی طور پر ریاکاری کے ضمن میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی مہک بہت عزیز ہے۔ اے رب تعالیٰ، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک جملہ یہاں ضرور آپ کے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ مفتی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ روزہ لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب ٹیلی فون کالر تھا، سوال پوچھ لیا، مفتی صاحب مسکرائے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا اگر روزہ لگ رہا ہے تو پہلے تو آپ تصحیح کر لیجئے کہ آپ کو روزہ نہیں لگ رہا، آپ کو بھوک اور پیاس لگ رہی ہے۔ اگر روزہ لگ جائے تو پھر تو اللہ سے لو لگ جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ سب کو روزہ لگ جائے، ہمیں بھی روزہ لگ جائے اور ہماری اللہ سے لو لگ جائے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انتہائی محترم علامہ مفتی بشیر القادری صاحب۔ آپ جامعہ الاسلامیہ منہاج الفرقان کے معتمم ہیں اور وہاں دارالافتاء چلا رہے ہیں، اور جامع مسجد عائشہ صدیقہ کے خطیب ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں سلیم احمد چانڈیو صاحب۔ آپ انتہائی مشفق اور بہت پیارے دوست ہیں ہمارے، اور آج ہماری خصوصی دعوت پہ آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ صدر ہیں اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے پاک سرزمین پارٹی کے، اور آج آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ دراصل اس ہونے والی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ثنا خانوں میں سب سے پہلے موجود ہیں وہ کہ جن کی آواز کسی کی یاد دلاتی ہے، جن کا انداز کسی ہمارے مرحوم دوست کی خوشبو ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس رمضان میں ہم ذوالفقار حسینی کو بہت مس کر رہے ہیں۔ شہزاد سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ثنا سنیں گے، اور یقیناً ان کی ثنا ہماری سماعتیں ذوالفقار حسینی کے نام ہوں گی۔ آج کی پوری نشست ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور ان کے ساتھ حامد رضا نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن سکرینز پر ہوتے ہیں، بڑا کم ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، ہم ان کو بڑا جبراً بٹھاتے ہیں یہاں پر کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ روزہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے سرنامے میں بیان کیا روزہ کوئی بہت خاص عبادت ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ کون سا رشتہ ہے، اور روزے کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے انوار رمضان میں کچھ گفتگو کرنے کا اس حوالے سے موقع دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن کہلاتا ہے۔ واہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجد العظیم روزے کا، رمضان کا مہینہ دے کر مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے؟ وہ فرمایا، اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور پھر دلاسا بھی دیتا ہے صرف تم پر ہی روزہ فرض نہیں ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اچھا یہ تم سے پہلے اس بھی؟ سے پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان اقوام پر روزہ کس طرح فرض تھا اور اہل اسلام پر کس طرح فرض ہے۔ اور آگے فرمایا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، واہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، واہ واہ واہ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب یہاں سے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ معلوم ہو گیا۔ واہ، دیکھیں، ایک ہے طبیعت، دوسری ہے شریعت۔ طبیعت کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے واہ واہ، تو انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کیا بات، اور اگر شریعت کو طبیعت کے تابع کر دیا جائے تو پھر انسان اس مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ اسلامی عبادات کے اس گلدستے کے اندر نماز بھی ایک پھول ہے، بے شک، اسی گلدستے کا پھول ہے، حج بھی اسی گلدستے کا پھول ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ اور روزہ۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ اتنا حسین مقصد ہے کہ تمام محاسن کی جان کہا جا سکتا ہے، واہ، لعلکم تتقون۔ اور جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھ کر اس کے مقصد کو پہنچ گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو ان اللہ مع المتقین، واہ، اللہ بھی متقین کے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ، ان اللہ یحب المتقین، واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ واہ، پہلے بندہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، واہ واہ واہ، پہلے مسلمان یہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اب اللہ فرماتا ہے تو نے روزے کا حق ادا کر دیا اور تو نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان محاسن اعظم اور ان بڑے بڑے بلند مقام تک پہنچنے کا۔ اب ہم نے جو سمجھا ہے روزہ رکھ کے سو گئے، جب چاہا اٹھے، حالانکہ روزہ نام کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ واہ، کھانا پینا چھوڑ دیا، اکثریت ہماری یہ کر رہی ہے، روزے سے تعبیر یہی لی جاتی ہے کہ ہم نے کھانا پینا کھانا ترک پینا کر چھوڑ دیا، لیکن کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ حلال چیزوں کو آپ کھاتے تھے، وہ حلال چیزیں نہیں آپ کھا سکتے، چاہے جائے کہ روزہ رکھ کر آپ وہ کام کریں کہ جو اللہ نے حرام قرار دے اللہ دیا، تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، عمدہ عمدہ عمدہ، تو پھر انسان اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات ایک طرف، وہ بھی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقات و خیرات اللہ کے لیے، اچھے کام اللہ کے لیے سب، لیکن روزہ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، جزا دوں گا، جزا دوں گا۔ فرشتے نماز کی جزا لکھتے ہیں، ٹھیک، حج کی جزا لکھتے ہیں، صدقات و خیرات کی جزا لکھتے ہیں،
جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم اس کی جزا لکھ ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یا جس نے روزہ رکھا اس نے رب کو پا لیا، یعنی جزا دینے والے کو پا لیا، تو وہ بھی مقصد ایک ہے. اچھا، کیا یہ مشاہیر کی جانب سے میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ جس نے روزہ رکھا جی جی اس کی جزا میں خود ہوں، ایسا بھی رب تعالیٰ آنا اجزا بہی، ہاں آنا اجزی بہی، بھائی دیکھ رہے آنا ہیں اجزا بہی. اگر معروف میں پڑھیں گے تو معنی وہ بنے کیا گا، بات ہے، مجہول میں پڑھیں گے آنا اجزا بہی، جس نے روزہ رکھا اس نے خود رب کو پا لیا. کیا بات ہے. علامہ صاحب آپ نے ایک روحانی نقطے پر لا کر ہمیں کھڑا کیا ہے، اور اسی روحانی نقطے سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ آج کی صورتحال میں کیا. سلیم احمد چانڈیو صاحب آپ یہاں موجود ہیں، آپ ایک ایسے حلقے سے وابستہ ہیں جو ڈونر اینڈ پہ موجود ہے. جو مشکلات ہیں اس وقت آپ اس میں ڈونر اینڈ پہ کھڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ سیاسی اور فروعی اختلافات کو بھلا کر ایک پیج پہ آ جائے پوری قوم؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو اس میں شامل ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انوار رمضان پروگرام میں مجھے مدعو کیا. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، یہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں تمام اپنے ذاتی اختلافات یا سیاسی اختلافات بلا کر ایک پیج پر جمع ہوں اور صرف بقائے انسانی اور اس کی بہبود کے لیے کام کریں. اور پاک سرزمین پارٹی تو ہمیشہ سے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، زبان، قومیت اور ثقافت کے صرف اور صرف بقائے انسانی اور اس کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے. ہم سیاست کو عبادت کے طور پر عبادت سمجھتے ہیں، اور جب تک اس میں خدمت کا جذبہ نہ ہو تو عبادت شامل نہیں سر آپ کی موجودگی سے قبل، یعنی ایک روز پہلے 2 روز پہلے اسی نشست پر مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود رہے، اور ہم نے سب سے یہی بنیادی سوال پوچھا، اور اس میں ہمارا ناظرین بنیادی مقصد یہ ہے کہ کہیں ایک پیج پر ہم اکٹھے ہو جائیں اور کم از کم اس موقع پر سیاسی اختلافات کو بلا دیں. لیکن میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ نے بھی ہماری منشا کے مطابق اور ہماری توقعات کے مطابق جواب دیا کہ واقعی یہ موقع ہے جہاں سیاسی اختلافات کو بھلا کر اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ کر ہمیں کام کرنا ہوگا. لیکن جب ہم کام کریں گے تو اس میں آپ کی رضا تو شامل ہے، خضوع و خشوع بھی شامل ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور شے شامل کرنی پڑے گی، وہ ہے عشق کی کیفیت. کسی بھی کام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے عشق کی کیفیت بہت ضروری ہے، اور عشق اولا اور عشق اعلیٰ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارہا کہتا ہوں عشق کا دعویٰ نہیں ہے، غلامی کی سند بھی نہیں ہے، صرف غلامی کا چھوٹا سا دعویٰ ہے. عمل میرے پاس نہیں، دلیل میرے پاس نہیں، بس غلامی میں وہ قبول کر لیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. تو میں چاہوں گا آپ کی جانب سے آواز بلند ہو. شہزاد سعیدی بھائی، آج آپ نے ذوالفقار بھائی کا کوئی کلام پڑھنا ہے اور ہم ان کی روح کو ایصال کریں گے. کسی ثنا خان کے لیے ایصال ثواب کے لیے میرا خیال ہے اس سے بہتر کیا تحفہ ہوگا کہ ہم ثنا پڑھیں. صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے وہ جو دیں گے جو میں
सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सलामत रहें शहजाद सईदी। और एक मरतबा फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हम जुल्फ़िकार भाई को याद कर रहे हैं, जुल्फ़िकार हुसैनी, खुदा ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और क़िबला आलम साहब, आज के इस मौजू के एतबार से रोज़े के मसाइल में हमारे पास लातादाद सवालात मौजूद है, मुख्तसर वक्त है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द अज जल्द जितने लोगों की तशफ़ी हो सके, अगर रोज़े की हालत में अमदन यानी जानबूझकर कुछ खा लिया जाए तो यकीनन रोज़ा बाकी नहीं रहेगा, तो ऐसी सूरत में रोज़े का कफ़ारा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है, जब इतनी बड़ी इबादत है तो इसकी हिफाजत भी करना है। जी रोज़ा रख लेना ही बड़ी बात नहीं है, रोज़े की हिफाजत करना भी बड़ी बात है। जी आपने पूछा है कि रोज़ादार ने जानबूझकर खा पी लिया, जी, तो उस पर कज़ा भी है और कुफारा भी है, यानी दोनों चीज़ें होंगी। दोनों चीज़ें होंगी। जानबूझ के उसको मालूम है कि मेरा रोज़ा है, ठीक, और जानबूझ करके खा भी लिया, पी भी लिया, या जो ऐसा काम कर लिया कि जो रोज़े के मुनाफी था। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कज़ा है तो उसको एक रोज़ा रखना पड़ेगा इसके बदल में, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, अच्छा, रोज़े की कज़ा भी है। जानबूझकर रोज़ा तोड़ने वाले शख्स को 2 महीने लगातार रोज़ा रखना पड़ेगा। अल्लाह, ये नहीं तो गुलाम आज़ाद करना होगा, ये नहीं तो 60 मसाकीन को 2 टाइम का खाना खिलाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, ठीक। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया हुआ था ईमेल पे, अजब सा सवाल है, हालांकि ऐसे सवालात करते हुए खुद भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। कह रही जी, नाखन काटे थे, क्या रोज़ा बाकी रह गया? क्या नाखन काटने से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, नाखन काटने से रोज़ा, अक्सर लोग पूछते हैं, नाखन काटने से रोज़े का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि नाखन बड़े हुए हों तो काट लिए जाएं तो रोज़े में हुस्न आता है। अच्छा, अच्छी बात है, आज ये वाज़े हो गया कि आपका नाखन काटने से रोज़ा नहीं टूटेगा। और वो तेल लगाने के बारे में क्या ख्याल है? ना तेल लगाने से रोज़ा टूटेगा, अगर ना मिसवाक कर लें, ना मिसवाक करने से, भैया आप साफ सुथरे रहे, ना इसका ही मतलब। हजामत बनवाने से। जी अक्सर सवालात लोग करते हैं, जी, तो इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, आज अलावा मुफ्ती बशीरुल कादरी साहब ने यह वाज़े कर दिया कि आपने साफ़ सुथरा रहना है, अपने नाखन भी काटने हैं, अपने बाल भी कटवाने हैं, मिसवाक भी करनी है, और इससे कतई तौर पर आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं बाद लोग मिसवाक इस वजह से नहीं करते जी, रोज़े की हालत जी में जी, कि अल्लाह तबारक व तआला को तो मुंह की बू जो है वो अंबर से ज़्यादा प्यारी है। तो हाँ, वो जो भाई- मिसाल दी जाती, जी, तो ये मकसद उसका नहीं है। वो जो बू अंबर से ज़्यादा अल्लाह करीम जल्ला मजदुल अज़ीम को प्यारी है, वो मिसवाक से नहीं जाती। वाह वाह, वो और है, वो और वो कैफियत है। मैदे खाली मैदे से जो जी जी, गैस निकलता है, वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा है, मुंह के साफ करने से वो नहीं जाता। जी। अच्छा, इसलिए एक और मिसवाक करनी चाहिए। जी, एक और सवाल है कि वो कहते हैं कि जी, अगर इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब बीमारी है या कोई भी मसला है, कोई हादसा हो जाता है, तो इंजेक्शन लगाने की सूरत में क्या रोज़ा बाकी रहेगा? मोहतरम, इंजेक्शन के हवाले से जहाँ तक का सवाल है, उलमा का इख्तलाफ रहा है। जी लेकिन शेख मुहक्कक इस दौर के बहुत बड़े आलिम दीन, मेरे उस्ताद भाई भी हैं, जी किबला अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदयालवी जी जी अलैहि रहमत, उनके मैं भी उनका शागिर्द हूँ, और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करोड़ करोड़ रहमतें करे उनके मज़ार पर। इलाही आमीन। उन्होंने बड़ी तहकीक करके, पहले वो भी फरमाते हैं कि मैं भी इस बात का कायल था
کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ان کی تحقیق ہے مسلم شریف کے میں انہوں نے ان شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ انجیکشن سے، میری تحقیق کا آخری نقطہ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ انجیکشن نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی وہ انہوں نے کوئی پیش کی کہ یہ کیسے وہ تبدیلی؟ دلائل تو انہوں نے انبار لگایا ہے، لیکن آخر میں جو گفتگو کے آخر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ جو ایک اللہ کے محبوب، یہ میرے قطع کلامی میں اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کیونکہ ایک دفعہ ان کا خیال کچھ تھا، تو اگر انہوں نے وہ تبدیل کیا تو اس کا مطلب کوئی تحقیق میں کوئی نیا نقطہ تھا جس کو وہ امت کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ نئے نقطے تو بہت سارے، لیکن آخری نقطہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے جو دل پہ لگتا بھی ہے کہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ہے جسم میں خروج اور ایک خروج ہے اور ایک دخول ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا خروج سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دخول سے روزہ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، یعنی آپ نے کلیہ ہی بتا دیا کہ جس میں جو شے داخل ہوگی وہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنے گی، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہوتی ہے، لیکن اگر جسم سے کوئی شے خارج ہو رہی ہے تو وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اتنا اچھا آسان کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم سلیم چانڈیو بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کی پارٹی کی جانب سے ایک ایکٹیویٹی جاری ہے، یہ ایکٹیویٹی کیا ہے، کب سے شروع ہوئی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، مصطفیٰ کمال بھائی کا کافی عرصے سے ایک یہ خواہش تھی کہ ہم پی ایس پی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم فلاحی ادارہ قائم کریں۔ اچھا، یعنی جہاں پی ایس پی آپ کی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک این جی او کے صورت میں فاؤنڈیشن؟ جی ہاں، بالکل۔ تو ہم نے پی ایس پی فاؤنڈیشن کے خواہش تھی مصطفیٰ کہ ہم کریں، لیکن اتنی جلدی ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک آپ یہ کرونا کی وبا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا گیا، تو پھر فوری طور پہ ہم نے جو ہمارے جتنے بھی پاکستان ہاؤس سمیت جتنے بھی پورے پاکستان میں ریجنل آفیسز وغیرہ تھے، تو ہم نے ان کو فوری طور پہ فلاحی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، اب یہ تنظیم تو ہم نے بنا لی، ٹھیک، لیکن اب ظاہر ہے کسی بھی فلاحی کام کو کرنے کے لیے یا اسی فلاحی ادارے کو چلانے کے لیے ایک فنڈنگ کی درکار ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے جیسے کہ نہ کوئی ایم پی ہے، نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ کوئی سینیٹر ہے، ایون کہ بلکہ آپ کے پاس تو کوئی آ جائے تو پھر وہ ایم پی اے نہیں رہتا۔ بالکل، اس کو ایسے کہہ لیا جائے تو بالکل کئی ایم پی ایم این اے ہمارے پاس اپنی سیٹ چھوڑ کے آ چکے ہیں، جی جی، اور ہمارے پاس ایک کونسلر بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم فنڈ کہاں سے آتا، سب شروع تو کر دیا، فنڈنگ کا پرابلم تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ہم نے اپنے نیشنل کونسل کی میٹنگ طلب کی جس میں جو یہ طے ہوا کہ ابھی فوری طور پہ ظاہر ہے جو امدادی کام ہے ہم اپنی جو جس کی حسب توفیق ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ یعنی آپ نے اپنے دائرے سے ہی اس کو جو ہے وہ فنڈ کر دیا، لیکن میں آپ سے ایک بہت اہم نقطہ ہے اس پہ بات کروں گا، کیونکہ سپورٹس اور جو ہے کلچر کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اور میں ایک تو بات مصطفیٰ کمال صاحب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور پھر مجموعی طور پر تمام سیاسی جماعتوں تک، یہ ان ایک دو ناموں میں سے ایک ہیں سلیم چانڈیو صاحب جن کو اس جگہ پر آپ نے بٹھایا ہے جس کے یہ لائق تھے۔ یعنی عام طور پر کلچر اور سپورٹس میں یا کسی شعبے میں ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو سلیم بھائی کی بہت ساری خدمات ہیں، تو میں کلچر کے حوالے سے ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آرٹسٹوں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اس آواز کو جو ہماری سماعتوں کو اپنے ہمراہ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ سکتی ہے۔ تو حامد رضا نورانی آپ کی آواز۔ جی، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے،
माशा अल्लाह। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जब सवाने खुर्शीद क़यामत आए, अपने दामन अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुज़रे, अपनी ज़ुल्फ़ों को सरे राह बिछाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आपने एक मरतबा फिर बहुत शानदार सलीके से जो है वो सना का हदिया पेश किया बारगाह रिसालत माब में, और फिर जुल्फ़िकार हुसैनी भाई का पढ़ा हुआ कलाम। अच्छा नाज़रीन करम, आपके सामने हम नाम लेते हैं, लेकिन जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे होते हैं या हम ऑफ कैमरा होते हैं तो उस वक्त हमारी एक ही लफ्ज़ होता है, हम पूरा नाम नहीं लेते। जुल्फ़िकार हुसैनी नहीं कहते, हम कहते हैं सिर्फ भाई। ये भी कहते हैं भाई का कलाम, मैं कहता हूँ हाँ भाई का कलाम। तो भाई को अल्लाह ताला रीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करें। आज हम पूरा प्रोग्राम उनके लिए कर रहे हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं जुल्फ़िकार भाई। और ये अपने जज्बात पे काबू रख के पढ़ना है, और जितने उलमाए कराम हैं, जितने सनाखा हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला सबको गरीक रहमत करे, उन पर अपनी रहमत नाजिल करे। और आज का एक सेगमेंट जिसको हम हमेशा करते हैं यूथ एक्टिविस्ट के साथ, आज हमारे साथ जो यूथ एक्टिविस्ट है वो बड़े शानदार नौजवान हैं और वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं। अहमद पीरज़ादा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, ये पाकिस्तान पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? पाकिस्तान पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन एक यूथ का एक मजमा कह सकते हैं आप इनको, और इसकी बुनियाद हम यूथ नौजवानों ने रखी जब देखा कि एक हर लेवल पे काम हो रहा है लेकिन एक पाकिस्तानी बन के काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो पेट्रियाटिक का लफ्ज़ है ये आपने इसलिए रखा कि मुहिब्बे वतन होना चाहिए। हम हर एक चीज़ को हुब्बुल वतनी में ढालने की कोशिश करते हैं, ना कि सोशलिज्म के अंदर। अभी हाल ही में हमने जो है एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कोरोना की वबा के बाद, जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसका नाम है तोहफ़ा प्रोग्राम। हमारे उस्ताद हैं एक, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि सैयद सादात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो सदका खैरात नहीं लेते, तो हम लोगों ने फिर एक तोहफ़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम सारे जो नौजवान हैं, हम कितने नौजवान हैं आपके साथ? सर हम लोग
52 پلس ہیں، اس کے علاوہ یعنی 350 سے زائد نوجوان آپ کے ساتھ ہیں، اور اس میں ہمارا میرے کرکٹ کلب بھی ہے، واریر کرکٹ کلب، وہاں کے نوجوان واقعی میں وارئرز ہیں۔ یعنی وہ کرکٹ کے ساتھ یعنی آپ کا یعنی کھیل اور آپ نے سوشل ایکٹیویٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، دونوں میں ایک ساتھ ہے۔ تو اس میں ایک مقصد ہم نے یہ جمع کیا کہ ہم سارے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر ہماری 4 رکنی کمیٹی ہے، عمران سونو، اویس، راو نبیل، عامر مغل، پھر ہم لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ کہاں ضرورت ہے، پھر رات کی پہر کیونکہ محدود وسائل میں آپ نے کرنا ہے تو آپ پورا اچھے سے پورا جانچ کے کہ یہ سر ضرورت مند کو پہلے پہنچنا چاہیے، یہ ہمارا وہ مقصد ہے کہ مانگنے والا تو نکل کہیں نہ کہیں آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مانگ بھی نہیں پاتے، جو سفید پوش ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ ایک گائیڈ لائن تھی ہمارے استادوں کی، تو اسی گائیڈ لائن کے تحت ہم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر ایک تحفہ جمع کرتے ہیں ہم سب کا ملا کر، پھر وہ تحفہ ان کے در تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے نہ کوئی اپیل کی ہے، نہ کوئی اسٹیٹس ہے، نہ کوئی تصویر ہے، کیونکہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ تصویر لگا کر جو آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی طرف سے دوسرے پاکستانی کو تحفہ ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ پی پی او کہیں گے اس کو، پاکستان پیٹریوٹک آرگنائزیشن، تو یہ پی پی او سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر مین مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اندر بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں کراچی آن لائن کانفرنس کا عنوان تھا، اس میں ہمارے پروفیسر صاحب تھے، بہت سارے کراچی سے سیاستدان، تمام لوگوں کو ہم نے آن لائن لے کر آئے، تو وہاں پر جو ہمارا اب بھی مین موٹیو تھا وہ ایجوکیشن تھا، کیونکہ ایجوکیشن وہ واحد چیز ہے جو قومیں بدلتی ہے، کیا بہت اور ہمیں قومیں بدلنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی کام کرنا ہے وہ تعلیم پہ دھیان دینی ہے، اور انشاءاللہ العزیز احمد پیرزادہ آپ کی بات سن کر مجھے اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ نوجوانوں میں اگر یہ فکر موجود ہے کہ وہ یہ جان گئے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے ہی واقعی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے، تو آج ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کراچی سے ہے، اپنا کراچی آپ سے ہے، اور آپ کے لیے کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سلیم بھائی، میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وقت ہمارا بہت کم ہے، آخری منٹس ہیں، تو آپ جو ہے وہ ذرا بیان کر دیجئے کہ آرٹسٹوں کے لیے خاص طور پہ وہ بڑے حساس طبقہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آرٹسٹ ایک بہت حساس طبقہ ہے، اور ہم ویسے بھی ہم نے پاکستان زمین پارٹی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو قوم کا سرمایہ تصور کرتے ہیں ہم، اور جب بھی ان پہ کوئی مشکل وقت آیا ہمیشہ انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور جہاں تک ان کی جو ہیلپ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم کسی کا نام اس میں ڈسکلوز نہیں بتائیں گے، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، تو ہم نے مصطفیٰ بھائی خود بھی بڑی محبت رکھتے ہیں، انیس قائم خانی بھائی ہیں، اشفاق منگی صاحب ہیں، خود آرٹسٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے بذات خود لوگوں کو بلا کر جو آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اچھے خاصے کوانٹٹی میں راشن دیا۔ یعنی آپ نے کیا کیا کہ برج بنا لیا ان این جی اوز کو جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں، نہیں ان کو بھی دیا، پھر ہم نے ہم سے جنہوں نے ذاتی طور پہ وہاں پہ پاکستان ہاؤس انڈیویجول بلوئی آرٹسٹ کچھ آئے، کچھ وفود کی شکل میں آئے، تو جو ہم سے ہو سکا ہم نے ان کی ہیلپ کی، ہم نام نہیں۔ بہت زبردست، آپ اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلد ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ قبلہ وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا دعا کے لیے دست دعا آپ کے بلند ہو اور ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وامتہ واہل سنتہ اجمعین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا ونور قلوبنا یا رب العالمین۔ الہا مالکا قادرہ بادشاہا رب العالمین، امت مسلمہ کے یا رب العالمین صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی جو غلطیاں ہیں اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں امت مسلمہ پر کافروں کی جانب سے زوال آیا ہوا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو سرخری عطا فرما۔ رمضان المبارک کے نورانی، روحانی اور وجدانی مہینے کے صدقے آج کے اس پروگرام کے واسطے سے رب العالمین اہل پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کی بنیادوں کو مستحکم فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ان حالات میں جو مخیر حضرات لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مقصود کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ، ہماری عوام سب پہ رحم فرما،
میرے پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی صدیقی کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. فصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم.